الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا في الدفوف او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اور آپ کی اس مسجد میں ایک نکاح کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ خطبہ نکاح میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اکثر نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، علماء کرام خطبہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر دعائے خیر ہوتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کے لیے پڑھا گیا ہے، حالانکہ ثواب تو اس میں ہے ہی ہے۔ قرآن کا ہر حرف جب ہم پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یقیناً اس کا ثواب ہے، لیکن صرف ثواب مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف خطبے ارشاد فرماتے تھے، اور وہ ہر خطبہ ان کا موقع کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ اس حوالے سے کچھ ہدایات تھیں جو آپ اپنے خطبہ مبارکہ میں لوگوں کو دیتے تھے، جیسے عیدین کے خطبے، مسلسل جمعے کے خطبے، نکاح کا خطبہ، جہاد کے لیے جب نکلتی تھیں صحابہ کرام کی فوجیں، وہاں خطبے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکہ جو مہم آپ کے سامنے ہے، جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس سے متعلق کچھ ہدایات دے دی جائیں۔ یہ خطبہ نکاح جو ہے، یہ بھی اس موقع پر دلہا اور دلہن کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی صرف ثواب مقصد نہیں ہے، ثواب مقصد ہوتا تو شاید قرآن پاک کے اور کسی مقام کی آیات بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ کلام ہے اللہ کا اور انتخاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، وہ چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا تو قرآن کے دوسرے بہت سے مقامات ایسے ہیں، مثال کے طور پر سورہ یاسین کتنی عظیم سورت ہے، اسے قلب القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا دل ہے وہ۔ اگر ثواب کے لیے پڑھتے تو شاید وہاں سے کچھ پڑھ لیتے۔ سورہ رحمان کتنی خوبصورت سورت ہے، کہتے ہیں عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اگر صرف ثواب کے لیے پڑھتے تو وہاں سے پڑھ لیتے۔ اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی اساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا تو یہ اہم ترین صورت تھی، یہ پڑھ لی جاتی۔ یہ جو خاص مقامات اللہ کے نبی نے منتخب کیے، جن میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، دوسری آیت میں نے جو پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 1، دو آخری آیتیں جو میں نے پڑھی وہ سورہ احزاب کی 69 اور 70 نمبر آیت۔ تو میں نے جیسے عرض کیا یہ کلام اللہ کا ہے اور انتخاب محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے
کہ اب یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نیا گھرانہ جو وجود میں آ رہا ہے، ان کو کچھ ہدایات اس موقع پر دی جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اس خطبہ نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیے نکاح کیا چیز ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی نکاح کے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں وہ کوئی پھیرے ویرے ڈالے جاتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ چرچ میں جا کر حلف اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ نکاح کے موقع پر قرآن کی آیات پڑھی جائیں، تذکیر بالقرآن کیا جائے ان کے ذریعے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل یہ نکاح کے ذریعے چلتا ہے، اور حسب اور نسب کی حفاظت یہ بھی نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے، اور خاص طور پر مغربی ممالک میں اب شادی بیاہ کے رواجات ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو بغیر شادی کے کانٹیکٹ کی بنیاد پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو ان طریقوں کو حرام قرار دیتا ہے اور نکاح کے بندھن میں بننے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو یہ نکاح کا طریقہ جو ہے پاکیزہ ترین طریقہ ہے نسل انسانی کے تسلسل اور بقا کے لیے، اور اپنے حسب نسب کی یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے، پتہ چلے یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، پتہ چلے۔ حسب نسب یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، لہذا یہ نکاح کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلے تھوڑا ان کا ایک خلاصہ سا بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، بلکہ اس نکاح کے خطبے کے 3 حصے ہیں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے شروع میں ہوا کرتا تھا۔ دوسرے حصے میں قرآن پاک کے 3 مقامات سے 4 آیات تلاوت کی گئی۔ وہ 4 آیات کہاں کہاں سے تھیں؟ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ پھر دوسرا مقام جو میں نے پڑھا سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 آیات سورہ احزاب کی پڑھی گئی ہیں۔ آخر میں 2 احادیث کے ٹکڑے پڑھے گئے ہیں، تیسرا حصہ جو خطبہ نکاح کا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کا ایڈ کیا ہے ہم نے، اور الحمدللہ اس حدیث کے مطابق آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ مسجد کا ماحول آپ کو پتہ ہے خیر و برکت کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول یہاں ہوتا ہے۔ یہاں کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوتی، کوئی کہکے نہیں لگتے، کوئی سگریٹ کے دھوئیں نہیں اٹھ رہے ہوتے، یہاں پر کوئی واہیات گفتگو نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہے تو اس میں زیادہ خیر و برکت ہے۔ ویسے نکاح ہر جگہ ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، چوپال میں بھی ہو سکتا ہے، بیٹھک میں بھی ہو سکتا ہے، کچن میں بھی ہو سکتا ہے، شادی ہال میں بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ برکتیں جو ہیں وہ مسجد میں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج مسجد میں حاضر ہوئے ہیں نکاح کے لیے، الحمدللہ۔ آیات جو پڑھی گئی ان کا خلاصہ سمجھ لیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم سب سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ مخاطب ہے، اور پھر خاص طور پر دولہا اور دلہن اس موقع کی مناسبت سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ دیکھیے یہ موقع ہے شادی کا، خوشی کا، لیکن یہاں بھی موت کو مقدم رکھا جا رہا ہے، اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے 20 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، اس کو کیسے گزارنا ہے؟ تقوی کی زندگی گزارنی ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر لو۔ تقوی کے معنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، تقوی کے معنی ڈر بھی ہیں،
لیکن تقویٰ کی معنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، زندگی ایسے گزارو کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے اسی پر گفتگو کر رہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، تو ان کی طرف روئے سخن پھیرا اور کہا آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کو کسی ایسے راستے پر، ایسی پگڈنڈی پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی پگڈنڈی پر جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں اپنا دامن سمیٹ کر آہستہ سے گزر جاؤں گا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کی خاردار جھاڑیاں بہت سی ہیں، اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے گزر جانا یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ اور یہ کب تک کرنا ہے؟ یہ تقویٰ کب تک اختیار کرنا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 50 دن، سال، 2 سال نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک یہی کرنا ہے اور مسلمان اور فرمان بردار بن کر زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں فرمایا یا ایھا الناس، پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، دوسرے مقام پر فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی ہم نسل ہیں اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا حضرت حوا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی سے پھر پھیلا دیے بہت سے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یہ نسل انسانی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے 8 ارب کے قریب انسان بس رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں ان میں سے، ان کی نسل میں سے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، دوبارہ یہ تقویٰ کا لفظ آیا، اور تقویٰ اختیار کرو اللہ کا اور جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور اپنے رحمی رشتوں کا لحاظ کرو۔ یہ رحمی رشتے بڑے قریب کے جو رشتے ہیں، خون کے جو رشتے ہیں، حمل کے جو رشتے ہیں، ان کی بڑی آہ و بھگت کرنی ہے، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے، ان کو آپس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، لہذا اس کی بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ نگہبان ہے تم پر، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیسے چل رہے ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو کہیں جا نہیں سکتے، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، لہذا زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزارنی ہے۔ تیسرا مقام جو میں نے پڑھا سورہ احزاب کا، اس کی 2 آیات، اس کا اس خطبہ نکاح سے بڑا گہرا تعلق۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب بھی بات کہو تو اچھی بات کہو، سچی بات کہو، کھری بات کہو۔ قول سدید یعنی منہ سے ایسی ویسی الٹی سیدھی باتیں نہ نکالو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زبان کے غلط استعمال سے ہی فساد پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر یہ دشمنیوں تک آگے بات پہنچ جاتی ہے، اور پوری پوری قومیں اور قبیلے ہلاک اور برباد کر دیے جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے۔ اور اگر یہی گھر میں زبان غلط استعمال ہو تو گھر جو ہے وہ جنت نہیں بلکہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اب ان کو یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب بھی بات کرو وقولوا قولا سدیدا، تو اچھی بات زبان سے نکالو۔ میں نے جیسے عرض کیا گھروں میں جھگڑے زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ لڑکی کی زبان غلط استعمال ہو تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ لڑکے کی زبان غلط استعمال ہو تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا اہل ایمان کو
یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے. جب بھی کوئی بات کرنی ہو پہلے تولو پھر بولو. یہ محاورہ ہم پڑھتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بات کرو، تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، فساد پیدا نہ ہو، دوریاں پیدا نہ ہو، اختلافات پیدا نہ ہو. وقولوا قولا سدیدا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے گا. اعمال کیسے سنورتے ہیں؟ آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ کے اعمال سنورتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ایسی مثال دیتا ہوں. سامنے سے میرا ایک دوست آ رہا ہے جو بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے، بڑے ادب و آداب والا انسان ہے. تو وہ دور بھی کھڑا ہو تو میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آ جائے تو اس سے مل لوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ساتھی اور ایسا دوست ہو جو بکواس کرتا ہو، فضول باتیں کرتا ہو، تو دور سے ہی انسان دیکھ کر اس سے کنی کترا کر دوسرا راستہ لے لیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ فضول باتیں کرے گا، کیا فائدہ اس کا. وقولوا قولا سدیدا. اچھی بات کرنے والے کو انسان پسند کرتا ہے، اس سے تعلق بڑھاتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے. اور غلط زبان استعمال کرنے والا آدمی انسان کو اچھا نہیں لگتا. نقد کیش ثواب کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ اس کے اعمال سنوار دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان ہے، کمزور ہے، کچھ خطائیں بھی اس سے ہو رہی ہوں، کچھ غلطیاں بھی اس سے ہو رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے اس کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے گا. اور آخری بات جو کہی جا رہی ہے اس آیت میں وہ ہے ہم سب کے لیے بڑی اہم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور جان لو کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو یہ ہوگا اصل میں کامیاب. حقیقت کے اعتبار سے یہی کامیاب، یعنی بہت بلند مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن جائے، اطاعت کرے. دو احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی. یہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اور بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں نا، صرف نکاح ہی تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نکاح میری سنت ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، اس کا ایک بہت بڑا گروہ نصارہ جو تھے، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے رہبانیت کی زندگی اختیار کر لی تھی. وہ دنیا کو چھوڑ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جائیں، وہاں بس تپیہ سیائیں کریں، ذکر کریں، اور پتہ نہیں کون سے مشغولیات ہیں جو کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر گھر گھرستی کی زندگی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. گھر ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، عزیز و اقارب ہوں، ان میں رہ کر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. تو اس تصور کی جو رہبانیت کا تصور ہے اس کی نفی کی گئی ہے. ہمارے ہاں بھی بعض لا علم لوگ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں تعریفی کلمات کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں ملنگ نہیں ہے، فلاں ملنگ. دیکھو کتنا پہنچا ہوا ہے کہ ساری عمر اس نے شادی ہی نہیں کی، تو ہمیں وہ ملنگ بہت پہنچا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ملنگ پہنچے ہوئے نہیں ہیں. میرا طریقہ تو شادی کا ہے، گھر گرستی کا ہے، بال بچوں کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی نفی کرتے ہوئے فرمایا النکاح من سنتی. نکاح میرا طریقہ ہے. دوسری ایک طویل حضرت عائشہ سے روایت ہے، اس کا آخری جملہ بھی میں نے پڑھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بلکہ وہ حدیث پوری سنا دوں تو بہتر ہوگا. روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 صحابی آئے اور ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے گھر کے معمولات کیا ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. جو بھی ان کے معمولات تھے، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. تو یہ سارے معمولات جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے تینوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ یہ تو بڑی تھوڑی عبادت ہے، بہت تھوڑی عبادت ہے، ہم تو اس سے آگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں.
تو آپس میں بیٹھ کر مشورے میں یہ فیصلہ کیا، ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں یہ شادی وادی نہیں کروں گا، یہ گھڑ کھکھیڑ مول ہی نہیں لینا میں نے، بس ساری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ اب یہ باتیں آپس میں انہوں نے کی، چیمی گوئیاں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچ گئیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات کی کہ لوگوں جان لو کہ میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی روزے نہیں بھی رکھتا، اور میرے گھر گھرستی ہے، میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ اور آخری کے الفاظ یہ تھے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کسی کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے زندگی کے کتنے معاملات ہیں جن میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہیں کر رہے۔ یہ وعید ہے ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ میں۔ ہمیں تو نمونہ اللہ نے جو دیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جو عمل ہم نے کرنا ہے ان کو سامنے دیکھ کر کرنا ہے، ان کی نقل اتارنی ہے۔ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی کوئی نقل اتارے تو برا محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ میری نقلیں اتاریں تو میں برا محسوس کروں گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی نقل اتارنا ثواب ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے انہوں نے کھایا آپ بھی کھائیں، جیسے وہ بیٹھے آپ بھی بیٹھیں، جیسے وہ سوئے آپ بھی سوئیں۔ دیکھتے جائیں آگے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو محمد رسول اللہ کی قربت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی معمولی بات ہے، سنت معمولی چیز نہیں ہے، جان لیجئے کوئی عمل جو سنت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی منکرین سنت ہی ہوں گے جو ان کے رد کرتے ہیں کہ سنت کی اہمیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس اعتبار سے تو اللہ کا حکم ہے رسول کی اطاعت، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر۔ آج آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے رسم و رواج ایسے دھر آئے ہیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کچھ ہندوؤں کے ہم نے لے لیے ہیں، کچھ عیسائیوں کے ہم نے لے لیے ہیں، اور ایک تومار ہے رسم و رواج کا، فحاشی اور بے حیائی کا، بے پردگی کا۔ اور ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے پروگراموں میں یہ ہو رہا ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں۔ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے، ان چیزوں کو بھی رد کرنا ہے۔ جتنا معاملہ سادہ ہوگا اتنا بابرکت ہوگا، اور جتنے ہم رسم و رواج زیادہ کریں گے مسائل پیدا ہوں گے، پھر ایسے مسائل کے لیے وسائل کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہ وسائل پورے کرنے کے لیے کبھی ہم رشوت لیں گے، کبھی ہم سود لیں گے، کبھی ہم چوری کریں گے، کبھی ہم غبن کریں گے، کبھی قومی خزانے کو لوٹیں گے، جو بھی ہمارے بس میں آئے گا کریں گے، کیونکہ نمود و نمائش تو کرنی ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں دو باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ اسراف نہ کرو، اور دوسرا تبذیر۔ یہ دو لفظ میں رکھیے گا۔ اسراف کتے کہتے ہیں؟ اسراف، قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ، ضرورت پر خرچ کرنا، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور بلا ضرورت خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو بغیر ضرورت کے خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطبہ نکاح جو ہے وہ تو بس آیات پڑھ کے اور
برخوردار سے ایجاب و قبول کر کے اور دوسرے فریق سے بات طے کر کے ختم ہو سکتا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا آج کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وسائل دیے ہیں، ان چیزوں کو پھیلائیں، ان باتوں کو عام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے اندر جو دو طبقات پیدا ہو گئے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس وافر مقدار میں دولت ہے، وہ اس کی نمود و نمائش کرتے رہتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی خرچ کرتے ہیں لاکھوں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو آج آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر میرا کوئی بھائی غریب ہے، کمزور ہے، وہ جہیز نہیں دے سکتا، وہ فلاں چیز نہیں کر سکتا، وہ فلاں نہیں کر سکتا، جو ویسے بھی اسلام کی رسمیں نہیں ہیں، تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ آسانیاں پیدا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا دین میں آسانی پیدا کرو، تو بھائی دین نے تو خود آسانی پیدا کیا، ہم نے خود مشکلات بنا دی ہیں اپنے رسم و رواج اور اپنے طریقوں کو آگے بڑھا کر۔ ہم نے یہ رسم و رواج کے ردے اتنے چڑھا لیے کہ اب ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے آسانیاں اپنے لیے بھی پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی پیدا کریں، ہر وہ کام کریں جس میں اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے نبی کا طریقہ سامنے ہو، اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور بہت کچھ وہاں ملے گا۔ اور جو طریقے صحیح نہیں ہیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھوڑنا شروع کر دیں، کم کرنا شروع کر دیں۔ اگر 20 رسمیں ہو رہی ہیں تو 10 کم کر دیں تو آدھی تو ہو گئی، پھر آہستہ سے 2-4 اور کم کر دی، 2-4 اور کم کر دی، انشاءاللہ اس بلا سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دی کہ یہ ایک موقع تھا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے بھتیجے کی شادی ہے، اور اس شادی کے موقع پر یہ تھوڑا سا میں نے سوچا کہ چند الفاظ کہہ دوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملے کسی نکاح پڑھانے کا تو تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ موقع کی مناسبت سے جو بھی ممکن ہو سکے ساتھیوں کو ترغیب دلائیں، ان کو بتائیں کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، کیا کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ ان کی تھوڑی سی مساعی سے، کوشش سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایجاب و قبول کرتے ہیں ہم جی۔ پیدر وکیل کے لیے قاضی شیراز خان صاحب کا نام تجویز کیا گیا، تشریف لائیں سر۔ اور گواہ جو ہیں شیخ آصف مشتاق صاحب اور عبدالرزاق خان صاحب، تشریف لے آئیں سر۔ وعلیکم السلام۔ اس بچی کا پیدر وکیل جو ہے قاضی شیراز خان ولد غلام خان صاحب کو مقرر کیا گیا جی، اور ان کی وکالت کے 2 گواہ ہیں شیخ آصف مشتاق ولد مشتاق احمد، اور گواہ نمبر 2 جو ہیں وہ عبدالرزاق خان ولد علی اصغر صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ گواہ ہیں اس بات کے، جزاکم اللہ خیر۔ قاضی شیراز صاحب، اس میں مجھے اچھا حق مہر یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاضی شیراز خان صاحب، یہ بچی حنا احمد مؤسس ولد مختار احمد بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے آپ یہ بچی حسن مستقیم راجہ ولد راجہ سردار احمد کو دیتے ہیں جی؟ تو آپ فرمائیں میں دیتا ہوں، جزاکم اللہ۔ حسن مستقیم یہ لڑکی حنا احمد مؤسس ولد مختار احمد بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت آپ قبول کرتے ہیں؟ میں قبول کرتا ہوں، جزاکم اللہ۔ قاضی شیراز خان صاحب، یہ بچی حنا احمد مؤسس ولد مختار احمد بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت آپ برخوردارم حسن مستقیم راجہ ولد راجہ سردار احمد کو آپ نے دے دی ہے؟ کہ میں دے دی ہے، جزاکم اللہ۔ حسن مستقیم یہ لڑکی حنا احمد مؤسس ولد مختار احمد بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت آپ نے قبول کر لی ہے؟ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین والمعصومین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت قبول فرما دے. یا اللہ زلزلے کے اندر یہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ترکی میں, شام میں, دوسرے علاقوں میں, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو اس میں معذور ہوئے ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں, یا اللہ اپنے فضل اور احسان سے ان کی بیماریوں کو اور ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. پروردگار عالم ہم سب پہ رحم فرما دے. اس نکاح میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما دے. جانبین میں محبت نصیب فرما دے. یا اللہ آپس میں صحیح تعلق نصیب فرما دے. عمر بھر کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما, ہر قسم کی بری نظروں سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ان کے مال میں, ان کی جان میں, ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم انہیں اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ, اپنے خاندان کی یا اللہ پیروی کرنے کی اور اچھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر شر سے, ہر فتنے سے انہیں محفوظ فرما. یا رب رحیم جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, یا اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. جن کی جو تکلیفیں, مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اپنے فضل و احسان سے ان کو حل فرما. یا اللہ ہمیں آپس میں محبت نصیب فرما, مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں یا اللہ تو انہیں دور کر سکتا ہے, انہیں دور فرما دے. پروردگار عالم مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. یا اللہ کفار کے خلاف انہیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. کافروں, مشرکوں, یہود و نصارہ کے شر سے انہیں محفوظ فرما لے. ان بچوں کے لیے پھر دعا کریں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, انہیں پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے اور آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ فرما. ان دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے بھائیوں کو مبارک ہو. الصبح بدا